ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم لن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وطابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. وعلى محمد وعجل. میرے محترم مومنین، سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیشہ کی طرح، پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنون کو دعوت تقوی الہی دی جاتی ہے، تو ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اللہ کی یاد کیجئے، قبر کی یاد کیجئے، قیامت کی یاد کیجئے. یہ بہترین سامان آخرت ہے. میرے محترم مومنین، قرآن کی آیت ہے، ارشاد خداوندی ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. لفظی ترجمہ: وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہے نکاح کرو، شادی کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور جو تمہارے صالح غلام اور کنیز ہے ان کی بھی شادی کر دو. أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اگر تم فقر میں ہو، تنگ دستی میں ہو، جس کی وجہ سے تم شادی نہیں کر رہے ہو، نکاح نہیں کر رہے ہو، تو أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اللہ تمہیں اس تنگ دستی سے، فقر سے نکال دے گا، اور اللہ وسیع روزی دینے والا بھی ہے، جانتا بھی ہے، بصیر بھی ہے. یہ حکم خداوندی آیت ہے. یقیناً اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس حوالے سے کچھ عرائض مختلف اوقات میں عرض کیا گیا ہے. نکاح کئی حوالوں سے، کئی پہلوں سے ایک مقدس حکم ہے، ایک مقدس دستور ہے خدا کا، انبیاء کا، رسول السلام کا، ائمہ علیہ السلام کا. سب سے پہلے پہلو، نکاح کرنے والے خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، سب سے پہلے سب سے عظیم تزکیہ نفس کا بہترین عامل جو ہے وہ نکاح ہے. انسان گناہ سے بچنا چاہے، انسان آلودگیوں سے بچنا چاہے، انسان اپنے آپ کے تزکیہ کرنا چاہے،
اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہے تو خود انسان کی اصلاح نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اسلام میں نکاح شادی ایک بہترین عامل ہے۔ بانی شریعت پیغمبر خاتم بانی بلند صلوات۔ اور دوسرا پہلو اسلام کا حکم ہے، ایک اور مقدس پہلو اسلام کا مد نظر ہے شادی میں، اس سے تاکہ ایک صالح مومن متقی پرہیزگار دیندار مجاہد نسل پیدا ہو جائے، تاکہ دین کی اسلام کی اپنی مذہب کی حفاظت کرے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شہید باقر الصدر جیسے انسان فرزند پیدا ہوئے، فحول العلماء خوئی جیسے مجتہد پیدا ہوئے، آغائے سستانی جیسے فرزند پیدا ہوئے، امام خمینی جیسے فرزند پیدا ہوئے، رہبر جیسے فرزند پیدا ہوئے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں سپر طاقتوں کے مقابلہ میں جو دین کی اسلام کی حفاظت کر رہے، اسلامی ممالک کی حفاظت کر رہے، پاکستان سے لے کر ایران تک، یہ مقدس پہلو ہے جو اسلام کا مد نظر ہے نکاح میں، اولاد صالح اور مجاہد فرزند، تاکہ اسلام کی دین کی حفاظت کریں۔ تیسرا مقدس پہلو اسلام نے فرمایا ہے، ہر فرزند کو حکم دیا ہے، ہر بچے کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے نیچے اپنے مہربانی کے پروں کو بچھاؤ، ہمیشہ اس طرح کہو، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئۃ غفرانا۔ پروردگارہ میرے والدین کی اوپر اس طرح مہربان ہو جاؤ جس طرح انہوں نے وہ بچپن میں میرے اوپر مہربان تھے۔ اس طرح حکم ہے، یہ ایک نظام ہے کہ انسان جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو بے کس نہ رہے، ان کے بیٹے ہو بچے ہو، تاکہ بڑھاپے کے وقت ان کا سہارا بن جائے۔ اور یقیناً یہ اولاد صالح دنیا اور آخرت دونوں میں والدین کے ارتفاع بلند درجہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے وسیلہ ہے اولاد صالح۔ یہ بھی ایک مقدس پہلو اسلام کے نظر میں ہے۔ والدین مغفرت پر بلند صلوات۔ اور پانچواں پہلو یہ کہ انسان اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کے اعمال کٹ جاتے ہیں، انسان اس کائنات سے اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، جو کچھ اس نے عمل کیا اس کے بعد کچھ بھی اس کو اس کائنات سے کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اولاد صالح ہو۔ تو یہ اولاد صالح بھی زندگی کے بعد بھی صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین کے لیے۔ یقیناً معاشرہ میں دنیا میں شادی کا بیوی شوہر کا انتخاب، بیوی جو شوہر انتخاب کرتی
یا شوہر جو بیوی انتخاب کرتا، ظاہراً زیادہ تر اس میں معیار جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ کوئی انتخاب میں خوبصورتی کو مد نظر رکھتا، جمال کو مد نظر رکھتا، حسن کو مد نظر رکھتا، کوئی مال و ثروت کو مد نظر رکھتا، ذات و پات کو مد نظر رکھا جاتا، منصب و مقام کو مد نظر رکھا جاتا۔ لیکن رسول اسلام کی شریعت میں، دین مقدس میں معیار جو ہے وہ رسول اسلام نے فرمایا علیکم بذات الدین۔ آپ انتخاب رشتہ میں دین کو مد نظر رکھو۔ اور اسی طرح امام حسن علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا اگر کوئی بھی رشتہ، مومن رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آ جائے، خواستگاری کرے، تو آپ نہ ذات و پات کو دیکھو، نہ مال و ثروت کو دیکھو، نہ مقام و منصب کو دیکھو، یہ ساری چیزیں مت دیکھو۔ اگر دیندار ہے تو اس رشتہ کو رد مت کر دو، دیندار ہے تو اس رشتہ کو رد مت کر دو۔ اس کے بعد فرمایا اگر اس رشتہ کو رد کر دیا، دیندار تھا، آپ نے بیٹی کی شادی نہیں کر دی، اسے نہیں دیا، بعد میں مفسدہ ہوگا، فساد میں مبتلا ہوں گے، زندگی میں بگاڑ آ جائے گی، ہو سکتا عزت کے حوالے سے، ہو سکتا آبرو کے حوالے، مختلف طریقوں سے آپ نقصان اٹھائیں گے۔ اس طرح اسلام کا حکم ہے۔ اور امام حسن نے فرمایا پرہیزگار، متقی، دیندار انسان کے ساتھ شادی کر دو، اس لیے اگر پسند کرے گا تو اسے احترام کے ساتھ زندگی میں رکھے گا، اگر پسند نہ کرے پھر بھی تقوی کی وجہ سے اسے اذیت نہیں دے گا، اسے مشکلات میں نہیں ڈال دے گا۔ تو امام جعفر الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا مولا میں زندگی میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں صاحب فضیلت بنوں، شادی نہیں کرتی ہوں۔ امام نے وضاحت کے لیے سوال کیا آپ کیوں شادی نہیں کرتی، کس وجہ سے؟ اس نے کہا اس لیے امام میں دنیاوی خواہشات کو، دنیاوی لذات کو، دنیاوی شہوات کو ترک کر کے بافضیلت بننا چاہتی ہوں، باکمال بننا چاہتی ہوں، کمال حاصل کرنا چاہتی ہوں، فضیلت حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، جو اللہ کی سنتوں کو ترک کر کے، رسول اسلام کے سنتوں کو ترک کر کے، اسلام کے سنتوں کو ترک کر کے انسان کوئی بھی کمال حاصل نہیں کر سکتا، سنت الہی کو ترک کر کے کوئی بھی باکمال نہیں بن سکتا، کوئی بھی بافضیلت نہیں بن سکتا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر شادی کو ترک کر کے بافضیلت بننا ہوتا تو ہماری ماں زہرا سلام اللہ علیہا شادی نہیں کرتی۔ اس کے بعد امام نے فرمایا
ما بنی فی الاسلام بناء احب الی اللہ واعز من التزویج۔ امام نے فرمایا اسلام میں سب سے بہترین بنیاد، بہترین تعمیر، مثلا آپ کوئی مکان تعمیر کرتے، یعنی اسلام میں سب سے بہترین زندگی کی تعمیر اور جو اللہ کے لیے زیادہ پسندیدہ ہو، اللہ کے لیے زیادہ محبوب ہو، شادی سے کوئی زیادہ عزیز چیز نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ جب بھی کوئی صحابہ رسول اسلام کے دور میں نکاح کرتے، شادی کرتے، تو رسول اسلام فرماتے اس کا دین کامل ہو گیا۔ شادی سے پہلی انسان کا دین مکمل خطرے میں ہے، ایمان خطرے میں ہے، اور شادی کے بعد امام خمینی بھی فرماتے ہیں انسان کی تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، کمالات کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے نکاح ضروری ہے۔ عظیم پیغمبر بانی بلند صلوات۔ اور ایک شیرین داستان ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر کے پہلی خطبہ کو ختم کروں۔ زیادہ اکثر نماز گزاران مومنین جو ہے شکوہ کرتے، زیادہ جو ہے خطبے لمبے ہوتے، جو نماز کا پھر بعد میں نماز ظہر بھی پڑھنا پڑتا، تو اس لیے میں مختصر مرو کے قاضی جس کا نام تھا نوح بن مریم، یہ اس وقت کا قاضی القضات تھا، چیف جسٹس تھے، تو ثروت کے لحاظ سے بھی، منصب کے لحاظ سے چیف جسٹس تھے، ساری حکومت ان کی عدلیہ ان کے ماتحت تھی، انہی کا عدالت چلتا تھا، انہی کا عدل و انصاف حکومت میں چلتا تھا۔ مال و ثروت کے حوالے سے بھی کوئی اس میں کمی نہیں تھے، بہت مالدار اور ثروت والے قاضی القضات تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جو ادب کے حوالے سے بھی صاحب کمال تھی، دین کے حوالے سے بھی صاحب کمال تھی، فہم و عقل کے حوالے سے بھی صاحب کمال تھی، جو بہت وزراء کے بیٹے جو بڑے بڑے صاحب منصب تھے، اس کی بیٹی کی، قاضی کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے آتے تھے، خواستگاری تھے۔ خود قاضی القضات چیف جسٹس جو ہے وہ پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں کس کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دوں۔ ان کا ایک باغ تھا جس میں انگور، سیب، انار، مختلف درختوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس میں باغبان کے طور پر بطور خادم اس باغ کی خدمت کرنے کے لیے ایک جوان کو رکھا تھا جس کا نام تھا مبارک، بنام مبارک رکھا تھا۔ ایک دفعہ یہ چیف جسٹس اپنے باغ کو چلے گئے، جا کر اس بندہ سے، باغبان سے، باغ کے خادم سے، مبارک سے کہا مجھے انگور لاؤ۔ اس نے انگور لایا، چکا تو وہ انگور ترش تھا، شیرین نہیں تھا، میٹھا نہیں تھا۔ پھر کہا یہ میٹھا نہیں ہے، کوئی اور میٹھا انگور لاؤ۔ پھر لایا، وہ بھی اسی طرح شیرین نہیں تھا۔ پھر تیسرے مرتبہ لایا، پھر بھی اس طرح تھا، میٹھا انگور نہیں لایا۔ تو قاضی نے کہا آپ میٹھا انگور کیوں نہیں لاتے، آپ ترش انگور لے آتے ہیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے کون سا انگور ہے میٹھا ہے، کون سا ترش ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔
تو قاضی نے کہا اتنی مدت آپ نے ادھر باغبانی کی، آپ نے پھل کھایا، انگور کھایا، ابھی آپ کو کون سا انگور شیرین ہے اور کون سا غیر شیرین ہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، اس باغ کی نعمت کی قسم آج تک میں نے انگور نہیں کھائے اس باغ سے۔ تو قاضی نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اس باغ میں انگور بھی ہے، سب کچھ میوے ہیں۔ اس نے کہا اس لیے آپ نے مجھ سے کہا تھا آپ باغ کی حفاظت کرو، آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ انگور کھاؤ، اس لیے میں نے آج تک اس باغ سے انگور نہیں چکھا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ پھر قاضی نے ان سے دعا دی، خدا آپ کی اس امانت داری کو حفاظت میں رکھے۔ اس کے بعد جب اس کو دیکھا کہ صاحب عقل بھی ہے، صاحب فہم بھی ہے، متقی پرہیزگار امانت دار جوان ہے، اس سے کہا، مشورہ لیا، آپ یہ بتائیے مبارک مجھے، میری ایک بیٹی ہے جو عقل و فہم ادب کے حوالے سے بھی کامل ہے، دین کے حوالے سے بھی کامل ہے، حسن و جمال کے حوالے سے بھی مالا مال ہے، اب اس کے لیے بہت وزراء اور صاحب منصب جو ہے خواستگاری کر رہے، میں کسے دے دوں؟ مشورہ لیا۔ مبارک نے کہا دیکھیں، پہلے جہالت کے زمانے میں ذات و پات کو مد نظر رکھا جاتا تھا، معیار پہلی دور جاہلیت میں ذات و پات تھا، اور کافر عیسائی یہودی جو ہے وہ حسن اور خوبصورتی اور جمال کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے رسول کے زمانے میں دین معیار تھا، اور اب ہمارے زمانے میں مال و ثروت و مقام و منصب ہے، اب ان میں سے جس کو چاہے آپ دے دیں۔ پھر قاضی نے کہا میں بھی نہ دور جاہلیت کے معیار کو اپناؤں گا، نہ یہودی و نصارہ کی اس کو اپناؤں، بلکہ میں سنت رسول کو اپناؤں گا۔ پھر ایسا کرے، آپ آ جاؤ میرے ساتھ، بس آپ کو میری بیٹی آپ کے ساتھ میں شادی کرتا ہوں، میرے گھر آ جاؤ، میں پوچھوں گا۔ اپنے ساتھ اس جوان کو مبارک کو گھر لے کر گیا اور بیوی کو سارا داستان بتا دیا کہ اس طرح ہے، ایسا جوان ہے، باغبان ہے، ہمارا باغ کا باغبان ہے، آپ جا کر بیٹی سے پوچھیں کہ وہ بیٹی کیا کہتی ہے، اگر راضی ہے تو میں اس جوان کو دے دیتا ہوں۔ جب ماں بیٹی کے پاس گئی، اس نے پوچھا تو بیٹی نے بھی کہا مجھے بھی مقام و منصب و ثروت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی دین کی ضرورت ہے، جو والد کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند۔ قاضی نے ان کے ساتھ شادی کر دیا۔ ایسی شادیاں پائیدار ہوتی ہیں۔ دیکھیں اب ہمارے معاشرہ میں، مومنین کے معاشرہ میں پہلی اتنے طلاقیں نہیں ہوتی تھی، ابھی زیادہ طلاقیں ہیں۔ ہر دن ایک نہ ایک بیوی اور شوہر کے درمیان نزاع ہے، میرے پاس بھی آتے ہیں، انجمن والوں کے پاس بھی آتے ہیں، 20 تو 4 ساعت بیوی اور شوہر کے نزاع، طلاق۔ اس کی بنیادی وجہ کیونکہ ہماری شادیاں وہ جن نے جو معیار رکھا ہے، ہم اس معیار سے ہٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے شادیاں بھی پائیدار نہیں ہوتی، آپس میں نزاع آتا، بعد میں نتیجہ طلاق تک پہنچ جاتا۔ اور اس قسم کی شادیوں میں جو دین کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اولاد اور نسل بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھے نجیب الطرفین، دونوں طرف سے ماں اور والد کے طرف سے پاک و پاکیزہ نسل بھی وجود میں نہیں آتا۔ ہمیں چاہیے من حیث مومن محب اہل بیت ہونے کے حوالے سے معیار اسلام کو مد نظر رکھے تاکہ ہماری شادیاں پائیدار ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین ہمارے دلوں کو نور معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارا ہمارے سینوں کو ولایت اہل بیت سے لبریز فرما۔